ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے ساتھیوں کہ جہالت کے نتیجے میں یا بعض گمراہ کرنے والوں کے نتیجے میں ہم نے کچھ ایسی چیزوں کو بھی دین کا حصہ سمجھ لیا جو دین کا حصہ نہیں تھا۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ جو شخص دین کے اندر کسی ایسی چیز کو پیدا کرتا ہے اور اسے اچھی سمجھتا ہے، گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا اتہام لگایا۔ اس نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کچھ باتیں نہیں پہنچائی، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح به اولها، کہ اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح جس راستے پر چل کر ہوئی، اسی راستے پر چل کر اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور وہ راستہ صحابہ کرام کا نہ ہو، وہ راستہ نبی کا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے راستے درست ہو، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو، تو پھر دیکھیے صحابہ کرام کی سیرت کیا تھی، ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کا جذبہ کیا تھا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس زمانے میں دین کا حصہ نہ تھا وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ساتھیو، دین مکمل ہے۔ آپ اپنی طرف سے کسی بھی چیز میں عبادت کے نام پر، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، یا کوئی بھی ایسا عمل کے ذریعے آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ اس کی مثال اور اس کا نمونہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہو اور صحابہ کرام کی زندگی میں ہو۔ اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہر وہ بھلائی جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے، ہر وہ عمل جس کے ثواب کی آپ امید رکھتے ہیں، ضروری ہے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نمونہ نہیں ہے، صحابہ کرام کی کوئی مثال نہیں ہے، تو پھر ایسا عمل آپ کے لیے کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ شعبان کا مہینہ ساتھی، اس میں ہم نے کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لی